السلام علیکم۔ تو دیکھیے ہم جو ہے سورہ آل عمران جو ہے، جب سورہ آل عمران کا آخری رکوع جب نازل ہوا تو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب نازل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ جو تھی ان سے اجازت لی نماز پڑھنے کی، نفلی نماز تہجد کی۔ اور جب وہ تہجد میں کھڑے ہو گئے تو جو ہے اتنا روئے نماز میں، اتنا روئے کہ ان کی داڑھی جو ہے گیلی ہو گئی، اور اتنی لمبی سجدے کرے اور اتنا روئے سجدے میں، جو ہے سجدے کی جو جگہ تھی وہاں کیچڑ سی ہو گئی، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے حجرے ہوتے تھے اور مٹی کے ہوتے تھے، تو وہاں جو وہ بھی سب کیچڑ سی ہو گئی، اتنا روئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب حضور فجر کی اذان ہو گئی، اذان دی حضرت بلال نے، تو جب اذان دی اور پھر جب ان کو بلایا امامت کے لیے، یعنی کہ نماز کے لیے بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھا کہ وہ کیوں اتنا رو رہے ہیں۔ حضرت بلال نے پوچھا کہ آج نماز کے بارے میں پوچھا، تو مطلب ان کو دیکھا، کہنے لگی کہ آج نماز نہیں، تو کہنے لگی آج جو ہے بہت جو ہے بہت بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے اتار دی، یعنی کہ بہت، اس میں جو ہے ہم چھوٹی چیز سمجھتے، بہت بڑی غور فکر کرنے والی چیز، کہ ہمیں ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نے غور فکر کرنے کے لیے حکم دیا ہے کہ غور فکر کرو، سوچو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ میری زیادہ تر جو ہے میجورٹی نہیں غور فکر کرتی، نہیں دھیان دیتی اللہ تعالیٰ کی باتوں پر۔ تو ہم جو اسٹارٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا ہم لے لیتے ہیں ایک دو آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا بے شک فی میں خلقی، یعنی کہ پیدا کرنے میں، تخلیق میں، السماواتی آسمان کی، والارض اور زمین کی، اختلافی اور اختلافی آنے، یعنی کہ آنے جانے میں، اللیلی رات کے، والنہاری اور دن کے، لآیات نشانی ہے، لأولی الالباب، یعنی کہ کس کی؟ الباب کس کو کہتے ہیں؟ غور فکر کرنے والوں کو، سمجھدار لوگوں کو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک رات دن میں، آسمان اور زمین میں، اور رات دن کے آنے جانے میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، اولو الالباب، کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں کچھ کام کر رہے، ایسے ہی نہیں جو ہے رات اور دن آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایسے ہی نہیں ہو رہا سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں جو ہے ایک طریقے سے ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، غور کرو آسمان پر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غور کرتے تھے تو آسمان کی تخلیق پر بھی غور کرتے تھے، زمین پر بھی، صحابہ آیات کو پڑھتے تھے تو غور کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الذین، وہ لوگ جو یذکرون، ذکر کرتے ہیں، اللہ کا، قیاماً کھڑے ہوئے، وقوداً بیٹھے ہوئے، وعلی اور جنوبہم کروٹوں پر، یعنی کہ جو لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کیسے؟ کھڑے بیٹھے لیٹے، ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ اور غور اور فکر کرتے ہیں، یعنی کہ غور اور فکر کرتے ہیں اس پر، فی خلق السماواتی والارض، کے بیان کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ رب نہیں، اے ہمارے رب نہیں پیدا کیا ھذا یہ باطلا، بے مقصد، یعنی کہ جب انسان سبحانک پاک ہے، فقنا عذاب النار، تو بچا مجھے آگ کے عذاب سے۔ تو دیکھیے اب انسان اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب تم زمین اور آسمان پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم دیکھیں زمین اور آسمان کو دیکھیں تو بہت بڑی ہمیں ہدایت ملتی ہے، نصیحت ملتی ہے کہ کتنا بڑا آسمان ہے، زمین اللہ تعالیٰ نے اتنی پھیلا رکھی ہے، دنیا اتنا بڑا، چاہے کتنا بھی انسان کیسا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، اللہ تعالیٰ نکل کے دکھائے، اللہ تعالیٰ کی زمین سے باہر نہیں نکل سکتا، نہ آسمان کے اوپر چڑھ کے دکھائے نہیں چڑھ سکتا، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ یہ تو پہلا ہی ہے، اس سے جو اوپر ہے وہ اس سے ڈبل ہائٹ ہے، جو اس سے اوپر ہے وہ اس سے ٹرپل ہائٹ ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑا بنایا ہے۔ انسان کچھ بھی اہمیت، کچھ بھی حقیر چیز ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو وہ آسمان اور، یعنی کہ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات کے دن کے بار بار آنے جانے میں ان عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرنا سکھا رہا ہے ہمیں؟ ساتھ میں غور اور فکر کرنا سکھا رہے ہیں کہ تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا، ایسے ہی نہیں تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، تم جو ہو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رات دن یوں ہی بس کوئی ایسے ہی چل رہا ہے، ٹائم جو ہے ایسے ہی جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اس کے بعد لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حال میں غور فکر کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ رات دن آسمان زمین میں مقصد پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اور ہر حال میں یاد کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، اور انہیں دیکھ کر بول اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار،
آپ نے سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، آپ ایسے فضول کام سے پاک ہیں، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اب دیکھیں جب انسان یہ چیز سوچے گا، جب انسان اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی ایک چیٹی کو بھی بنا مقصد کے پیدا نہیں کیا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، تو ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں ایوے ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا؟ ہم اس چیز پر کیوں غور فکر نہیں کرتے کہ ہمیں جو ہے ہم بے مقصد کیسے ہو گئے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے کیسے پیدا کر دیا کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہمارا جو ٹائم ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہماری دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جبکہ ہم غور کریں، ہر ایک چیز پر غور کریں، رات اور دن کے آنے جانے پر غور کریں، سب اللہ تعالیٰ کے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسے حکم دیا وہ اپنا کام کر رہا ہے، تو ہم اپنے آپ کو کیسے فری سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا کیا ہے؟ تو اب تو میں صرف 2-3 تھوڑی سی پڑھ کر بتاؤں گی کہ ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے بے مقصد پیدا کر دیا، تو یہ بڑی چیز نہیں ہے۔ اور آخری رکوع صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھا اور غور فکر نہیں کیا، یعنی کہ جو اس کو پڑھتا ہے اور اس پر غور فکر نہیں کرتا، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے ہیں کہ کیسے میرے امتی ہیں کہ غور فکر نہیں کرتے۔ غور فکر کرنا چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے کہ میری بہت ساری میجورٹی ایسی ہوگی میری امت کی جو غور فکر نہیں کرے گی، جو یہ سوچے گی کہ میں بے مقصد ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے یوں ہی پیدا کر دیا، مجھے بے مقصد دنیا میں بھیج دیا، میں جو چاہے کروں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ حساب لیں گے ہم سے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک منٹ کا، کہ کیا کر کے آئے ہو، میرے لیے کیا کیا ہے، آخرت کے لیے تم کیا کر کے آئے ہو، اپنے لیے کیا کیا تم نے اپنی جان بچانے کے لیے کیا کیا، جس ٹیسٹ کو لے کر تم دنیا میں گئے تھے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا تھا، اس ٹیسٹ میں تم نے کیا کیا ہے، تم کتنے نمبر لے کر آئے ہو، تم کتنے نمبروں سے پاس ہوئے ہو، تمہارا کیا رزلٹ ہے، کیا ہوگا اس دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اپنا ٹائم ویسٹ کیا، ٹائم ضائع کیا، ہمیں یہ لگتا تھا کہ ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، نہیں ٹائم نہیں ہے، ہم لوگوں کے پاس تو بہت کم ٹائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہمیں غور فکر کرنا سکھاتی ہیں۔ اور پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تہجد میں بیدار ہوتے تو ان آیاتوں کو پڑھتے، آخری رکوع پڑھتے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے کہ اللہ تعالیٰ میں دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بے مقصد کچھ نہیں بنایا، تو میں بے مقصد کیسے ہو سکتی ہوں؟ ہم اپنا آپ کو بے مقصد سمجھ رہے ہیں، ہم نے اپنا ٹائم ضائع کرنا شروع کر دیا، ہر لمحہ ہر وقت۔ تو اپنا آپ کو بے مقصد نہ سمجھیں۔ اولو الالباب کون ہوتے ہیں؟ اولو الالباب وہ لوگ ہوتے ہیں جو فالتو باتوں میں نہیں پڑتے اور اچھی باتوں میں لگتے ہیں، فالتو کی گوسپس میں نہیں پڑتے، غیبت چغلیوں میں نہیں پڑتے، فالتو کی ٹاکنگ میں نہیں پڑتے، اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ اولو الالباب خالص عقل والے ہوتے ہیں جو اپنی عقل کو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا اس کو اچھا استعمال کرتے ہیں۔ تو اپنا آپ کو اولو الالباب والا بنائیں، عقل والا بنائیں، غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کچھ بھی آسمان پر غور کریں۔ اب جب تم یہ آیت پڑھ لو، قرآن میں پڑھو، جب پہنچو اس آیت پر، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے غور کرنے کے لیے کہا ہے تو غور کرو، آسمان اور زمین پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بنایا ہے، نکل کر دیکھو، پھر رات دن کے آنے جانے پر غور کرو، پھر لیٹے اٹھے غور فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جب سب کچھ مقصد سے پیدا کیا ہے، بنا مقصد کے کچھ پیدا نہیں کیا، تو میں کیسے بے مقصد کام کر سکتی ہوں، میں کیسے بے مقصد ہوں؟ میرا تو کوئی مقصد ہے نا۔ وہ اللہ تعالیٰ میں قرآن میں بتاتے ہیں کہ تمہارا مقصد کیا ہے، تمہیں کرنا کیا ہے، تمہیں کون سے کاموں میں دوڑ لگانی ہے، تمہیں نیکی کی طرف جانا ہے، تمہیں بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، دوڑ لگاؤ، کس کام میں؟ فالتو کاموں میں نہیں، نیکی کے کاموں میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے جانا چاہتے ہیں اور ہم جو ہے خود اپنی مرضی سے دوسری طرف ٹرن ہو رہے ہیں، دھیرے دھیرے۔ تو اپنا آپ کو چینج کریں، اپنے آپ کو بدلیں، کوشش کریں۔